السلام علیکم ایوری ون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تفسیر ہے، راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا یہ بہت محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خدا کو قرض دینے سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف اور کرم ہے، کیونکہ مخلوق کی جان اور مال سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کچھ خالق و مالک خدا کا ہے، اور بندہ اس کی عطا سے صرف مجازی مالک ہے، حقیقی مالک نہیں ہے۔ حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس کے باوجود فرمایا کہ صدقہ دینے والا گویا خدا کو قرض دینے والا ہے۔ یعنی جیسے قرض دینے والے کو اطمینان ہوتا ہے نا کہ اسے اس کا مال واپس مل جائے گا، سیم اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والا مطمئن رہے کہ اسے خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً ملے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ ملے گا، جو 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی لاکھوں گنا زائد بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے، صدقے سے مال میں برکت اور آخرت میں اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دغدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم قرض دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو دغدہ۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اپنا دست اقدس مجھے دکھائیے۔ حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست اقدس اسے تھام کر عرض کی، میں نے اپنا باغ اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے، اور ان کی بیوی اور بچے بھی تھے جو اسی میں رہتے تھے۔ حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے قریب آئے اور اہل خانہ کو آواز دی کہ اے ام دغدہ۔ بیوی نے کہا، جی میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو اس باغ سے نکل چلتے ہیں، ادھر سے نکل چلیں، کیونکہ میں نے اس باغ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا ہے۔ اب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کی ترغیب کے منفرد انداز۔ قرآن مجید میں اس موضوع پر اتنی آیات ہیں کہ علماء نے باقاعدہ اس پر کتاب بھی مرتب کی ہے۔ چند صفحات کے مضمون میں ان کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں، چند ایک اس ویڈیو میں لازمی شیئر کروں گی۔ ترغیب کا پہلا انداز، مثال انسانی فہم کے قریب اور زیادہ دل نشین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں مثالوں کے ذریعے راہ خدا میں خرچ کی ترغیب دی، جیسا کہ آیت کا ترجمہ ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ مثال کی وضاحت یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جسے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے، اور وہ کریم جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ دوسرا انداز ہے، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے جذبے، انداز اور صلہ اور اس کے انعام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یعنی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، اور رات اور دن خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں،
یوں ہی موقع کی مناسبت سے کبھی وہ علانیہ مال دیتے ہیں اور کبھی وہ چھپا کر دیتے ہیں۔ تیسرا انداز ہے انسان دوسروں کے عمل سے جذبہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے ایمان کے بارے میں فرمایا اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ہی حاجت ہو، خود ہی ضرورت ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہمیں صحابہ کے واقعات کی طرف اشارہ دے رہا ہے، جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اپنا آدھا مال مہاجروں کو دے دیا اور یوں اثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی مال کی ضرورت تھی، انہیں حاجت تھی، اس کے باوجود وہ دوسروں کو بھی دیتے تھے۔ اس جذبہ اور اثار کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے میں جاگیریں بخشنے کے لیے انصار کو بلایا تو انہوں نے عرض کی اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو ہمارے قریشی بھائیوں کے لیے لکھ دیجئے۔ حالانکہ قریش اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں تھے۔ پھر فرمایا اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ادھر تک سمجھ گئے؟ اب چوتھا انداز ہے با ہمت انسان کے مزاج میں چیلنج کا مقابلہ کرنا، مشکل کو سر انجام دینا اور کٹھن کاموں میں، مشکل کاموں میں ہاتھ ڈال کر بہادری دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انسانی نفسیات کے اعتبار سے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گاٹھی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گاٹھی کیا ہے، کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا مسکین کو۔ پانچواں انداز ہے انسان اپنے ہم جنس یعنی کہ انسان کی پریشانیوں پر دکھ محسوس کرتا ہے اور ایسے مواقع پر مدد کرنے کو نہایت مذموم شمار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محروم طبقے کے ذکر اور ان کی مدد نہ کرنے پر مذمت کر کے خرچ کرنے کی ترغیب دی اور پھر فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ہم سم ٹائم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ یتیموں بیچاروں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا آنکھوں دیکھا بھی معاملہ ہوتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی لوگ ایک دوسرے کو دین کی بات بتائیں کہ مسکین کو کھانا دو، یتیم کو کھانا دو، ان کے لیے کچھ کرو، انہیں دھکے نہ دو، ان کے پاس ظلم اور زیادتیاں نہ کرو بلکہ ان کے لیے اچھا سوچو جیسے تم اپنی اولادوں کے لیے اچھا سوچتے ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، اور یقیناً ایسے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ بھی جلدی اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔